السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود عائشہ تنویر۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر تعلیم پروفیسر محمد اسلم صاحب، جو کہ سابق چیئرمین علوم اسلامیہ گورنمنٹ امرسن کالج سے بھی وابستہ ہیں اور ساتھ میں معروف کالم نگار اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ جی آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو کرونا کے باعث جو تعلیمی صورتحال ہے، جو اس سے اسٹوڈنٹ کا اور تعلیمی اداروں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کا جو ہے کیسے ازالہ کیا جائے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ جی پروفیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بیٹی کیا حال ہے؟ جی آپ ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک، آپ جی لوگ بالکل الحمدللہ۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ کرونا ایک عالمی وبا ہے، اور آج کل کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس پوری دنیا کا اگر اکٹھا کیا جائے تو 1 گرام بھی اس کا وزن نہیں بنتا، لیکن اس نے پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، ساری دنیا کے تمام اسباب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بے لگام نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے تقریباً 1.25 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے راہ ہدایت انسان کو دکھائی۔ جب انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ اختیار فرماتا ہے۔ رب کریم نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ سارے نبی آئے، انہوں نے انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، مختلف قوموں پر مختلف عذابات آئے۔ قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم صالح پر آیا، قوم لوط پر آیا، بنی اسرائیل پر مختلف عذابات آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے یہ کرونا وبا بھیجا ہے۔ دیکھیں، اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم آئیں گے، ویسے تمہارے حالات آئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہم کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ ہماری لائن ہی غلط ہے جو ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ وہ بیماری جس کو کوئی علاج ہی آپ کو نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس کا علاج موجود ہے۔ کوئی بیماری دنیا میں اللہ نے ایسی نہیں بھیجی جس کا علاج اللہ نے پہلے نہ بھیجا۔ پہلے اس کا علاج آیا ہے، پھر اس کے بعد بیماری آئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری اپروچ نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو میرے بھائی، کرونا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طاعون کی بیماری تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے، شریعت نے کیا احکامات دیے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جو ہے معلوم کرنا چاہیے۔ نبی رحمت رسول مکرم آمنہ کے لال صاحب کمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں، جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، اس بستی میں نہ کوئی باہر والا داخل ہو اور نہ ہی اس بستی سے کوئی باہر جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احتیاط فرض ہے۔ آج ہمارے بعض پڑھے لکھے جوہلا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی کرونا جو ہے بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی وبا انہوں نے جو ہے گھڑی ہوئی ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، یورپ کی سازش ہے۔ ارے بھائیوں، ان کی معیشت تباہ ہوئی پڑی ہے، ان کی معیشت ساری تباہ ہو گئی ہے، ان کے حالات ختم ہو گئے ہیں، ان کے سکول بند ہیں، ان کی یونیورسٹیاں بند ہیں۔ آپ کی صرف یونیورسٹیاں بند نہیں ہیں، آپ کی سکول بند نہیں ہیں، پوری دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وبا ہے اور امتحان ہے۔ اس سے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے
کیوں؟ جو بھیجنے والا ہے وہی اس کو ٹال سکتا ہے، وہی اس کو ختم کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سوشل ڈسٹینس اور اس کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہمارے سائنٹسٹ نے بتائے ہیں، ہماری حکومت نے جو ہے ہمارے لیے ایڈوائز کی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جن قوموں نے، جن ممالک میں ان چیزوں پر عمل کیا گیا ہے، وہاں کرونا ریٹ جو ہے، ریشو جو ہے وہ 0% ہے، وہاں ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ ہم احتیاط ہی نہیں کرتے، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین وہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان، ہمارا دین ہمیں پاکیزگی سکھاتا ہے۔ 5 وقت منہ ہاتھ دھونے والا، نماز پڑھنے والا، اس کے گرد یہ بیماری نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ یہ بیماری ان کے نزدیک آتی ہے جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ تو عزیزان گرامی، سامعین و ناظرین و حاضرین، گزارش یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہمیں اویئرنیس دیتا ہے۔ ہم غاروں کے دور میں نہیں رہ رہے، پتھروں کے دور میں نہیں رہے۔ آج ہمارے لیے ساری چیزیں وہ صحیح ثابت کر دی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہے تھے، جو حسنین کے نانا جان نے ہمیں پہلے بتایا تھا، آج وہی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اسلام سے دور ہوتے گئے، دین سے دور ہوتے گئے۔ جتنا دین سے دور ہوں گے اتنا ہی ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ تو حالات صحیح کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کر لو۔ وہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائی جس کے ہاتھ میں چابی ہے وہی تالا کھولے گا، اس کے بغیر کون کھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھول سکتا۔ اس لحاظ سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی مخلوق کو راضی کریں۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ ان لوگوں پر خرچ کریں جو کمزور ہیں، اپاہج ہیں، مزدور ہیں۔ اسلام میں اس لیے زکوٰۃ کا کنسیپٹ رکھا گیا ہے، اس لیے عشر کا کنسیپٹ رکھا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں مال اور دولت امیروں کی تجوریوں سے نکل کر غریبوں کی جھونپڑیوں میں پہنچے۔ تو اس کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے، اور اگر اس پر عمل کیا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگ زکوٰۃ دینے والے پھرتے ہوتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین امن کی برکت ہے کہ اسلام نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو سب کوئی کرتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ دوسروں کے لیے جینا، اسلام دین انسانیت ہے، محبت کا دین ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ محبت و پیار کا درس دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھیا کا سامان سر پہ لادے ہوئے جا رہے ہیں جو سارے راستے میں گالیاں دیتی جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کا سامان پھینکتے ہیں، نہ ہی اس کو جو ہے کوئی جواب دیتے ہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آخر میں جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، منزل مقصود پر وہ پہنچ کر پوچھتی ہے، بیٹا آپ نے نہ تو کوئی معاوضہ لیا اور میرا مال سامان یہاں تک پہنچا دیا، اپنا تعارف تو کرا دیجئے تاکہ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کر سکوں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جس شخص کا تو سارا راستہ گلا کرتی آئی ہے، میں وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگی، اتنے اچھے اخلاق والے، پھر مجھے جنگل میں مت رولیں، جہاں سے لے آئے تھے وہیں پر جو ہے مجھے لے کر جائیں۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے، آج یہ کرونا وبا ہمارے لیے آزمائش بنی ہے، اسکول بند ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، کوشش کریں ماں باپ بچوں کو گھروں میں پڑھائیں، گھروں میں ایسی تعلیم
کا جو ہے وہ انتظام کریں جس میں بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کمی نہ آئے. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اگر ماں کی گود صحیح ہے، وہ صحیح تعلیم و تربیت کرتی ہے، تو بچہ جو ہے پھر جنید بغدادی بنتا ہے، پھر وہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بنتا ہے، پھر وہ بچہ جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین بنتا ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے. آج ہمیں جو ہے معاشرے میں ان اچھائیوں کی ضرورت ہے. ہم خود بھی اچھائیوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے جو ہے تلقین کریں. خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ صاف ستھرے رہیں، اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رہے، آپ کے آفس کا ماحول صاف ستھرا رہے. اور جو ہمارے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں ان ڈاکٹرز کو، ان پیرامیڈیکل سٹاف کو جو اس وبا میں وہ یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، انسان دوستی سکھاتا ہے اور انسانیت سے محبت سکھاتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.